ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ عمران خان نے اپنے تبدیلی کے کچھ وعدے تو پورے کر دیے. پاکستان میں 2-4 بڑی تبدیلیاں لے کے آئے ہیں جس کے اوپر ہم آپ کو آج کچھ وضاحت سے بیان کرنا چاہتے ہیں. پہلی تبدیلی تو یہ ہے کہ اب کون غدار ہے اور کون غدار نہیں ہے یہ سرٹیفکیٹ ڈسٹریبیوٹ کرنے والی فیکٹری کے وہ کلی طور پر مالک بن گئے ہیں. پہلے یہ مالکانہ حقوق صرف پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے پاس تھے، یعنی پاکستان کا آرمی چیف یا ان کے ساتھ کے جو لوگ ہیں اگر وہ کسی کو غدار وطن کہتے یا ان کے کام کے اوپر اعتراض کرتے تو پھر تمام میڈیا غدار غدار چلاتا تھا. اسی طریقے سے انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرف سے غداری کے جو آبجیکشنز ہیں وہ باقاعدہ بانٹے جاتے تھے اور ان آبجیکشنز کے تحت، ان اعتراضات کے تحت لوگوں کے کیریئرز اور زندگیاں تباہ ہو جاتی تھیں یا مشکل میں آ جاتی تھیں. اسی طریقے سے اگر اسٹیبلشمنٹ سے آپ کو حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ مل جائیں تو پھر آپ کی ستیں خیراں ہوتی تھیں. اب عمران خان نے یہ فیکٹری مکمل طور پر اپنے قبضے میں لے لی ہے. کل اگر آپ ان کا خطاب سنیں تو اس کے اندر انہوں نے واضح انداز سے بتایا ہے کہ اب پاکستان میں کون غدار ہے اور کون غدار نہیں ہے اس کا واضح فیصلہ وہ خود کریں گے، اور معیار بھی متعین کر دیا انہوں نے. معیار کیا ہے کہ جو ان کے ساتھ کھڑا ہے وہ پاکستان سے محبت کرتا ہے، وہ اپنی سرزمین کا اصل وارث ہے، وہ پاکستان کے اندر اسلام کے جو اصول ہیں ان کے اوپر کاربند ہے، اور جو اس کے مخالف کھڑا ہے وہ مکمل طور پر ننگے وطن ہے، ننگے قوم ہے، اور اس سرزمین کا غدار ہے اور اس کو بیچ کے کھانے والا ہے. اچھا، اس میں انہوں نے کوئی تفریق نہیں کی. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ سویلینز کی بات کر رہے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کی بات کر رہے ہیں. کل تقریر میں انہوں نے 2 مرتبہ کہا کہ یہ جو لوگ سٹوجز یعنی اہلکار یا تابع دار غلام جن کو وہ کہتے ہیں، اپوزیشن کے لیے انہوں نے یہ نام رکھا ہوا اپنے طرف سے، یہ لوگ ان کو قوم معاف نہیں کرے گی، اور جو ان کے پیچھے کھڑے ہیں. اور ساتھ انہوں نے ایک اور جگہ پر کہا کہ جو ان کے ہینڈلرز ہیں. اچھا، اب یہ ہینڈلر کا لفظ جو ہے نا یہ بڑا دلچسپ لفظ ہے. یہ ایک انٹیلیجنس کی کمیونٹی کے جو لوگ ہیں وہ استعمال کرتے ہیں. ہینڈلرز عموماً وہ لوگ ہوتے ہیں جو انٹیلیجنس کمیونٹی کے اندر موجود ہوتے ہیں، اور ان کی ذمہ داری لگا دی جاتی ہے کہ کسی ایک شخص کو یا ایک گروہ کو یہ خود مینیج کریں. ان کے پاس ایک انسٹیٹیوشنل میموری بھی اکٹھی ہو جاتی ہے، اور پھر یہ لوگ اس شخص یا اس گروپ کے باقاعدہ ایکسپرٹ بن جاتے ہیں. تو ان کو ہینڈلرز کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے ذریعے اس گروپ اور اس شخص کو ہینڈل کیا جاتا ہے. اور اگر آپ نے کوئی کام نکلوانا ہے اس شخص سے یا اس گروپ سے، تو اگر آپ تکلیف سے بچنا چاہتے ہیں تو بجائے اس کے کہ اس شخص اور گروپ سے بات کریں جو کہ مشکل کام ہو سکتا ہے، اب ہینڈلر کے پاس جاتے ہیں اور ہینڈلر کو کہتے ہیں آپ چونکہ ہینڈل اس کو کر رہے ہیں تو اس سے کام نکلوا رہے ہیں. تو ہینڈلر جو ہے یہ لفظ جو ہے یہ عام کنورسیشن کا لفظ نہیں ہے، یہ عمران خان کا لفظ نہیں ہے. یہ عمران خان نے ظاہر ہے کہیں سے مستعار لیا یا کسی کنورسیشن میں ان کے سامنے رکھا گیا تھا، تو انہوں نے واضح انداز سے کہہ دیا کہ یہ جو ان کے ہینڈلرز ہیں، اب ہینڈلر جو ہے وہ براہ راست امریکی ایمبیسی کے آفیشلز تو ہو نہیں سکتے ہیں، ہینڈلرز جو ہیں وہ میڈیا کے لوگ بھی نہیں ہو سکتے، ہینڈلرز جو ہیں وہ جج صاحبان بھی نہیں ہو سکتے. ہینڈلرز تو وہی ہوں گے جو ہینڈلرز ہوتے ہیں. تو انہوں نے کل یہ واضح انداز سے بیان کر دیا کہ جو سٹوجز ہیں، جو ان کے سپورٹرز ہیں، جو ان کے ہینڈلرز ہیں، جو ان کے پیچھے کھڑے ہیں، ان کو بھی قوم معاف نہیں کرے گی. تو اب انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے اس فیکٹری کا قبضہ جو ہے اپنے قبضے میں تبدیل کر دیا ہے کہ کون پاکستان میں غدار ہے کون نہیں ہے. اور یہ بہت بڑا سرٹیفکیٹ ہے جس سے مراد یہ ہے 3-1، اور یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے جس سے مراد یہ ہے کہ ابھی تک جو ہینڈلرز ہیں یا جو لوگ مبینہ طور پر اپوزیشن کے پیچھے کھڑے ہیں، اگر وہ طاقت میں ہیں تو ان کی کچھ بچت ہے کیونکہ براہ راست عمران خان ان کا نام نہیں لے رہے اور نہ ان کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں. لیکن جب وہ لوگ طاقت میں نہیں ہوں گے، عہدوں سے فارغ ہو چکے ہوں گے، تو صرف آپ سوچ ہی سکتے ہیں کہ عمران خان ان کے بارے میں کیا کیا باتیں نہیں کریں گے. اور اگر وہ تمام سفارتی آداب اور اپنے عہدے کے ضبط اور سیکرٹ آفیشل سیکرٹس ایکٹ کی شقوں کو وائلیٹ کرتے ہوئے ایک فورن کنٹری کے اوپر الزام لگا سکتے ہیں کہ وہ پاکستان کے اندر ان کی حکومت کو گرانے میں بذریعہ پیسے ملوث ہے، تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب وہ پرائم منسٹر نہیں ہوں گے تو کیا کیا باتیں کریں گے. تو ہینڈلرز کو بھی انہوں نے وارن کر دیا ہے کہ میں نے آپ کو چھوڑنا نہیں ہے. تو یہ بہت بڑی تبدیلی ہے. عموماً
اسٹیبلشمنٹ یہ کہا کرتی تھی کہ ہم نے آپ کو چھوڑنا نہیں ہے. اب عمران خان ان کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کو چھوڑنا نہیں ہے. تو ایک تو یہ بہت بڑی تبدیلی آ گئی. دوسرا یہ کہ میڈیا کے اندر ان کا جو بیانیہ ہے اس کو بہت سے لوگ سپورٹ کر رہے ہیں. تو جس سے مراد یہ لی جاتی ہے عموماً میڈیا جو ہے وہ جو بڑے بڑے ویسٹڈ انٹرسٹ والے میڈیا ہیں وہ فالو کرتے ہیں ہوا کے رخ کو. اس مرتبہ میڈیا آپ کو ہوا کا رخ بعض حصے جو ہیں فالو کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہا. اور عمران خان کے ایڈریس کے ختم ہونے کے بعد آپ نے دیکھا کہ اے آر وائی پہ ارشد شریف ہیں, انہوں نے تفصیل کے ساتھ اپنی طرف سے وہ لسٹ جاری کر دی جس میں صحافی اور سیاستدان جو ہیں وہ امریکہ کے ایمبیسی آفیشل سے مل رہے ہیں, اور پوری تفصیل لمبی چوڑی انہوں نے بیان کی, نام بھی دیے بیچ میں کہ کون کون ہے, اور موسٹلی یہ اپوزیشن کے لوگ ہیں اور اس کے اندر میڈیا کے چند ایک لوگ بھی موجود ہیں. اچھا, اب میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ اس طرح کی میٹنگز جو ہیں وہ صرف امریکی آفیشلز اور ان سیاستدانوں کے درمیان ہی نہیں ہوتی اور نہ ہی ہوئی ہوں گی. برطانیہ کے ایمبیسی کے ہائی کمیشن کے آفیشلز جو ہیں وہ بھی سیاستدانوں سے ملتے ہیں, چین کے آفیشلز جو ہیں وہ بھی سیاستدانوں سے ملتے ہیں, جو مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں سعودی عرب یو اے ای ان کے لوگ بھی سیاستدانوں سے ملتے ہیں, اور ان تمام لوگوں سے ملے ہوں گے. چند سے جن سے میں نے چیک کیا انہوں نے بتایا کہ کتنے یورپین یونین کے ایمبیسیز کے جو لوگ ہیں وہ ان سیاستدانوں سے ملے اور دوسرے سیاستدانوں سے ملے. ان کی لسٹ کا اجرا نہیں کیا گیا, صرف امریکی جو سفارت خانے کے لوگ ہیں ان کی لسٹ کا اجرا کیا گیا. اس بیانیے کو ری انفورس کیا گیا کہ پاکستان کے اندر امریکی آفیشلز جو ہیں صحافیوں اور سیاستدانوں کے ذریعے اس حکومت کے خلاف, بلکہ حکومت نہیں کہنا چاہیے کیونکہ عمران خان کہہ رہے تھے یہ حکومت کے بارے میں نہیں, یہ ان کے بارے میں عمران خان کے خلاف سازش کر رہے ہیں. یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ میڈیا میں آپ کو اس قسم کی ڈویژن نظر آئی ہے. اور ایک بحث جو پاکستان کے اندر اس وقت چل رہی ہے, جو انفارمڈ حلقے ہیں ان میں, کہ یہ جو میڈیا کی ڈویژن نہیں ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر آپ کو دو نقطہ فکر نظر آتا ہے. ایک نقطہ فکر یہ ہے کہ عمران خان جو کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, پاکستان سازشوں میں گرا ہوا ہے, امریکی جو ہیں وہ پاکستان کو گرانا چاہتے ہیں, اور عمران خان جو ہے اس گرانے کے عمل کی ایک پہلی کڑی ہے, اور وہ تمام کا تمام زور جو ہے اس بیانیے کو کی ترویج اور اس طرف لوگوں کو لانے کی ترغیب میں وہ سوچ جو ہے وہ کار فرما ہے. دوسرا بیانیہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر یہ ہے کہ سب کچھ جو بیس لیس ہے, اس کی بنیاد نہیں ہے, پاکستان کے مسائل ویسے ہی زیادہ ہیں, عمران خان اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے کام کریں, اور وہ بیانیہ آپ کو پاکستان کے اندر نظر آتا ہے. تو اصل میں جو میڈیا کے اندر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, یا عمران خان کے جو بیانات آپ کو نظر آ رہے ہیں, اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کے اندر یہ جو دو پوائنٹ آف ویو ہیں یہ موجود ہیں. یہ ایک بڑا فائن قسم کا نقطہ ہے جو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے, کیونکہ اس قسم کی اس پیمانے پر اس قسم کی لڑائی جس کے اندر لوگوں کو غدار قرار دیا جائے, اسٹیبلشمنٹ کے اوپر باقاعدہ تہمتیں لگائی جائیں اوپنلی, اور ان کو تانے دیے جائیں, یہ پہلے آپ کو پاکستان کی حالیہ تاریخ میں نظر نہیں آیا. جو آڈ کرٹیسزم ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے, وہ ہوتا رہتا ہے, آپ کوئی بھی پوائنٹ آف ویو لے لیں اس کا کرٹیسزم آپ کو ملے گا, لیکن یہ منظم کرٹیسزم جو ہے یہ آپ کو پہلی مرتبہ ہوتا نظر آیا, بالخصوص ایسے حلقوں کی طرف سے, میڈیا کے حلقوں کی طرف سے جو مکمل طور پر اسٹیبلشمنٹ کی لائن لیتے رہے. اور یہ بھی ویسے دلچسپ بات ہے کہ اب سے کچھ عرصہ پہلے یہ بھی کہا جاتا تھا کہ عمران خان کی جو فنڈنگ ہوئی ہے اس کے اندر یہودی اور انڈین لابیز کے لوگ انوالو ہیں, اس میں انڈین نیشنلز انوالو ہیں, اور اس سے متعلق مختلف رپورٹس آتی تھی, اور انہی چینلز میں سے چند لوگوں کے ذریعے رپورٹس بتائی جاتی تھی. تو اگر آپ وہ بھی رپورٹس ذہن میں رکھیں تو پاکستان میں مجھے لگتا ہے ساری غدار ہیں, یعنی پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس کی وجہ سے غدار ہو گئی, اور باقی سارے لوگ جو اس وجہ سے غدار ہو گئے کیونکہ عمران خان نے غدار کرنا شروع کر دیا. ان میں وہ فورن فنڈنگ کی تفصیلات درج ہیں, اگر ہمارے پروڈیوسر دکھا سکیں, ان کی جوئش ڈائریکٹری میں بھی لسٹنگ ہے, اور یہ باقاعدہ طور پہ یو ایس نیشنل بھی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اسی کے اگلے صفحے پہ ہم دیکھتے ہیں اندر دوسانجھ, جرنلسٹ بھی غدار ہو گئے, ججز بھی بکے ہوئے ہیں, الیکشن کمیشن بھی جو ہے وہ نون لیگ کی جیب کے اندر ہے, اور نون لیگ جو ہے واشنگٹن کی جیب کے اندر ہے. تو امریکہ بھی ہمارے خلاف سازشیں کر رہا ہے, اور اب تو اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے اوپر بھی کہنا شروع کر دیا, نیوٹرل کے اوپر کس قسم کا رد عمل آیا, اور اس کے حوالے سے جو ٹرولنگ ہوئی ہے وہ بھی پاکستان کی تاریخ میں یونیک ہے. سٹنگ فوجی افسران کی ٹرولنگ جو پاورفل پوزیشن میں ہیں ان لوگوں کی طرف سے جو جی حضوری کیا کرتے تھے, یہ بڑی حیران کن بات ہے. تو اگر آپ اس زاویے سے دیکھیں تو آج کل پاکستان میں ساری غدار ہیں. بہرحال
تو عمران خان صاحب یہ تبدیلی لے آئے کہ انہوں نے جو سرٹیفکیٹ تھے کہ کون غدار ہے کون غدار نہیں ہے، اس کا قبضہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ سے انہوں نے حاصل کر لیا، اور اس قبضے کو وہ چھوڑیں گے نہیں اور مسلسل اس کو استعمال کرتے رہیں گے۔ اس کا اثر کیا ہوا؟ اس کا کچھ اثر آپ کو خیبر پختونخوا کے جو بلدیاتی انتخابات کی دوسری قسط ہے، حتمی جو مرحلہ تھا، اس کے اندر نتائج کی صورت میں آپ کو نظر آئے۔ اس میں پاکستان تحریک انصاف نے توقعات کے خلاف بہت اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا، اور عمران خان نے اس کارکردگی کو کلی طور پر اس بحث میں تبدیل کر دیا کہ کون غدار ہے اور کون غدار نہیں ہے۔ ان کی ٹویٹس آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے لیے وارننگ ہے جو ملک سے غداری کر رہے ہیں، اور لوگوں کا ورڈکٹ ان کے خلاف آ گیا ہے، تو ابھی تو صرف شروعات ہیں، آگے آگے دیکھیں کہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ تو انہوں نے انتخابات کی اس کامیابی کو کلی طور پر غدار اور محب وطن، پاکستان دوست اور پاکستان دشمن آرگومنٹ میں تبدیل کر دیا۔ یعنی ابھی بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے وہ لوگ اور تمام سیاستدان جو ان کے خلاف ہیں، ان سے مراد یہ ہے کہ ان کو سپورٹ نہیں کر رہے یا نیوٹرل ہیں، وہ ملک کے غدار ہیں اور لوگ ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ کے پی کے انتخابات میں یقیناً یہ بیانیہ جو ہے آپ کو ایک فیکٹر کے طور پہ نظر آتا ہے، لیکن یہ مت بھولیں کہ پہلی فیز کے بعد کے پی کے بلدیاتی انتخابات کے لیے جتنی تیاری عمران خان کی حکومت نے کی تھی، اتنی تیاری کبھی کسی کی حکومت نے نہیں کی۔ جتنے وسائل ان علاقوں کے اندر جھونکے گئے، جتنی انتظامی تبدیلیاں کی گئیں، اس سے پہلے نہیں کی گئیں، تو یہ بہت سارے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے، پھر ظاہر ہے پشاور کے اندر بھی بڑی تبدیلی آئی، تو بہت سارے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے یہ انتخابات کے نتیجے جو ہیں وہ آپ کو مختلف نظر آتے ہیں۔ لیکن عمران خان نے اس کو اسی بحث میں تبدیل کر دیا کہ یہ انڈورسمنٹ ہے میرے اس بیانیے کی کہ پاکستان کے اندر بعض لوگ جو ہیں وہ غدار ہیں اور اکثریت جو ہے جو میرے ساتھ ہے وہ محب وطن ہے۔ تو عمران خان نے اور کوئی تبدیلی لائے ہوں یا نہ ہوں، اور کسی جگہ پر انہوں نے کچھ چیز ادھر سے ادھر نہ کی ہو، لیکن اس میں وہ یقیناً کامیاب ہوئے ہیں کہ اب یہ متعین کرنا کہ کون سا فوجی درست ہے، کون سا فوجی غلط ہے، کون سا صحافی درست ہے، کون سا صحافی غلط ہے، کون سا جج ٹھیک ہے، کون سا جج غلط ہے، کون سے سفارتی تعلقات ٹھیک ہیں، کون سے سفارتی تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، یہ جو پیمانہ ہے انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، اور آنے والے دنوں میں یہ پیمانہ درے کے طور پر استعمال کریں گے اور اپنی طرف سے سب کی درگت بنائیں گے، کیونکہ آج کل وہ بہت غصے میں ہیں۔ انہوں نے تہیہ کر لیا ہے کہ ہر حال میں انہوں نے سب سے بدلہ لینا ہے، اور کل جو انہوں نے ایڈریس کیا، جو انسائیڈر ہیں ان کو بار بار منع کیا جا رہا تھا کہ جی لائیو ایڈریس نہیں کریں، لیکن انہوں نے کہا میں نے تو لائیو ایڈریس کرنا ہے، اور انہوں نے کیا، پھر اس میں نام بھی لیے۔ ہمیں ایک امریکہ نے ایک باہر سے ملک نے، میں نام مطلب میرا کہ کسی اور باہر سے ملک سے